آج میں نے یہاں پہ ہم نے میٹنگ کی جس میں ہم نے زحمت دی پنجاب کے ہماری منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، میاں اسلم صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب تھے، پھر ہمارے ساتھ جو پریزن کے ایجوکیشن یہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے، پریزن ڈپارٹمنٹ کے اور باقی ہمارے جو سرکاری افسران ہیں، ڈاکٹرز، بیوروکریسی، ان کو ہم نے زحمت دی کیونکہ ذرا ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اب تک پنجاب حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی جو ہدایات تھیں ان کے اوپر کیا عمل درآمد کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدعنوانی کے کیس میں اس وقت اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ ایسی شکایات آئیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی تھی پنجاب حکومت کو کہ ان کی صحت کا مکمل خیال کیا جائے، اور اس کے اوپر آج یہ ہم نے میٹنگ لی ہے اور سمجھا ہے کہ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں اور کیا کیا معاملہ جو ہے ہوا ہے۔ تو 16 جنوری کو ایکچولی 2019 کو سب سے پہلی بار جیل اتھارٹیز نے ریکویسٹ کی پنجاب گورنمنٹ کو کہ انہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے یا بات کی گئی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور کے اوپر شکایت ان کی یہ آئی تھی کہ ان کا سانس پھول رہا ہے، لہٰذا اب پروفیسر ڈاکٹر جو ہیں PIC کے شاہد حمید صاحب، ان کو ڈپیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور انہوں نے ہاسپٹل میں جا کر کے نواز شریف صاحب کا چیک اپ کیا۔ ان کا تھیلیم اسکیم جو ہے وہ کیا گیا، ان کی ایکوگرافی کی گئی، اور پھر ڈاکٹر شاہد صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ کچھ مزید ٹیسٹس کے لیے ان کو PIC میں شفٹ کیا جائے۔ 22 جنوری کو نواز شریف صاحب کو شفٹ کیا گیا PIC میں، ان کا وہاں پر ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا، تھیلیم ٹیسٹ کیا گیا، اور پھر اسی دن وہ 3:30 بجے دوبارہ وہ جیل چلے گئے۔ ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے 25 جنوری کو، ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا، 6 ممبرز کا بورڈ تھا۔ اس میں PIC جو یعنی لاہور کا کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز تھے، راول پنڈی کے کارڈیالوجی ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، AFIC کے لوگوں کو بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ 30 جنوری کو اس بورڈ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جیل میں، اور اس ملاقات کے بعد اس بورڈ نے ایڈوائز کیا کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی جو پچھلی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل میں، کیونکہ 2001 اور 2017 میں ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی، 2016 میں ان کا ایک بائی پاس ہو چکا تھا، تو بورڈ نے مناسب سمجھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے۔ تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی انسسٹ کرتی ہے کہ ان کو لنڈن بھیجا جائے، پچھلے ہاسپٹل جہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا، تو یہ ایکچولی جو کمپلیکیشن ہوئی یہ انہی لنڈن کے ڈاکٹرز نے کی وجہ سے ہوئی۔ پاکستان میں کسی ڈاکٹر کا یہ نہیں تھا، یہ بیماری جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کمپلیکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے لنڈن میں کرایا جہاں پہ ان کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہوئی۔ ریکمنڈیشن جو تھی بورڈ کی اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سروسز ہاسپٹل چوز کیا تھا۔ سروسز ہاسپٹل کیوں چوز کیا تھا؟ ان کو ہارٹ کی بیماری تھی، اور سروسز ہاسپٹل اور PIC کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ آلموسٹ ایک ہی کمپاؤنڈ ہے، صرف ایک دیوار ہے، لیکن جو PIC ہے وہ صرف ہارٹ کا ہاسپٹل ہے۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شوگر زیادہ تھی اور ان کو کڈنی کا بھی پرابلم تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایسے ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا جائے جہاں ملٹی فیسلٹی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جو نیک نیتی کے اظہار کے لیے ان کو ہاسپٹل میں کہا جہاں پہ PIC بھی تھا اور یہ باقی ہاسپٹل بھی تھے، لہٰذا ان کو سروسز ہاسپٹل میں انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کیا۔ اس ہاسپٹل میں وہ 6 دن رہے، ان کی تمام انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان کا بظاہر
کوئی میجر ایشو جو تھا وہ نہیں تھا. جو ان کا پرائمری جو پرابلم تھا وہ شوگر تھا اور ہائپر ٹینشن تھا. اس کے علاوہ کوئی ان کا ہارٹ کا یا اس طرح کا کوئی ایسا ایشو اس انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا. نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اینجیوگرافی کرائے. اینجیوگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہارٹ کا 100% جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ نواز شریف صاحب نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اینجیوگرافی یہاں سے نہیں کرانی. میں دوبارہ یہاں پہ ایمفیسس آپ کو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرانا چاہتے, لیکن ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ لنڈن کے علاج میں ہوئی. سو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر, ہاسپٹلز کے اوپر, اس نظام کے اوپر جس پہ وہ 30 سال حکمرانی کرتے رہے, ان کو اعتماد نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اینجیوگرافی نہیں کرانا چاہتا. 14 فیبروری کو نواز شریف صاحب دوبارہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے وہ ہاسپٹل چلے گئے اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اینجیوگرافی نہیں کرائی تو ان کو ہاسپٹل کیا گیا. 14 فروری کو نواز شریف صاحب کو دوبارہ جناح ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. اب جناح ہاسپٹل میں کیوں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا؟ وہ اس لیے شفٹ کیا گیا کہ جناح ہاسپٹل, میو ہاسپٹل اور تیسرا ڈاکٹر صاحب کون سا, شیخ زائد, یہ 3 ہسپتال ہیں جہاں پر تمام جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں ان کے جو ڈاکٹرز کی اسپیشلائزڈ ایک جو فیلڈز ہیں سارے اسپیشلسٹ ان ڈاکٹرز میں ہیں. تو اور جناح ہاسپٹل اور ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈیولوجی کے بھی پورے وارڈز موجود ہیں, لہٰذا کارڈیولوجسٹ بھی ہیں اور آپ کے دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ایک ٹیم, کوارڈینیشن ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کی پنجاب گورنمنٹ نے, جس میں کہ پروفیسرز شامل تھے کارڈیولوجی کے, یورولوجی کے اور میڈیسن کے. کیونکہ یورولوجی کا اس لیے جیسا میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ ان کو کڈنی کا پرابلم تھا تو یورولوجی کا پروفیسر جو ہے وہ بھی ڈال کے. اچھا, اب یہ بار بار جو بات آتی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی آپ نے گائناکالوجسٹ جو ہے وہ بورڈ میں ڈال دیا. گائناکالوجسٹ اس جو کوارڈینیشن کمیٹی تھا اس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر عارف تجمل. عارف تجمل صاحب اس کے ہیڈ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ جناح ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں. لہٰذا چونکہ وہ جناح ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی حیثیت سے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ ایک کوارڈینیشن کر سکیں تمام جو باقی ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ. اب جناح ہاسپٹل کے اندر جو دوبارہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے. ان کو کوئی جگہ پسند نہیں آئی. انہوں نے کسی کمرے میں کہا کہ جی یہاں پہ اسمیل آ رہی ہے, کسی کمرے میں کہا کہ یہاں کا بیڈ ٹھیک نہیں ہے. سو انہوں نے اپنی مرضی سے جو جناح ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ کا آفس تھا انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ رہیں گے. لہٰذا میں تو خیر ذاتی طور کے اوپر فرینکلی مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے تھوڑا شکوہ ہی ہے کہ بڑا آؤٹ آف وے جا کے انہوں نے کیا. ہمیں تو جیل مینول جو بار بار میں تو بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہم جو انفلوئنشلز کے لیے ہمارا معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے, عام آدمی کے لیے اور ہو جاتا ہے. پوری وارڈ خالی کرائی اور نواز شریف صاحب کے لیے کنسلٹنٹ کے دفتر سے ان کا فرنیچر ریموو کرایا گیا اور وہاں پہ بیڈ روم بنا دیا گیا. سو نواز شریف صاحب جو کنسلٹنٹ تھے اس کے آفس میں وہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا, وہاں پہ وہ رہے. تمام ڈاکٹرز, تمام ٹیمیں جو ہیں وہ ان کی وہاں پر خدمت میں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں اور تمام کوئی آئی وڈ سے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے فرینکلی ان کے علاج کے لیے. 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی اور 25 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں واپس جیل جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے, میں واپس جاتا ہوں. ناراض ہو گئے بیسکلی عدالت سے. انہوں نے کہا کہ بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ ہوئی, لہٰذا وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے چونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے واپس جانا ہے تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں تھے کہ آپ کیا کرتے. اچھا, اس کے بعد جو ہوا یہ کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن جاری کی پنجاب گورنمنٹ کو اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کنوے کیا جائے پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور ہم باقی لوگوں کو بھی, اور پرائم منسٹر صاحب کی ان انسٹرکشنز کو ہم نے کنوے کیا.
یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب خود 2013 کے انتخابات کی آپ کو یاد ہوگا کیمپین میں جب وہ ایک سٹیج سے گر گئے تھے اور بہت شدید زخمی ہو گئے تھے، ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ باہر جاتے اور ایک پورا ایئر ایمبولنس بک کر لیا گیا تھا عمران خان کو باہر لے جانے کے لیے، کیونکہ ان کی جو چوٹ تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ معذور ہو سکتے تھے ساری عمر کے لیے. لیکن عمران خان نے اس وقت کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا، میں نے اپنا علاج پاکستان میں کرانا ہے، اور شوکت خانم ہاسپٹل جو انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا علاج وہاں پر کروانا ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کے والد صاحب بیمار تھے انہوں نے بھی ملک سے باہر علاج نہیں کروایا اور انہوں نے بھی اپنا علاج ادھر ہی کروایا. ان کی پرابلم اور تھی، اس کے باوجود وہاں پہ اس کے باوجود انہوں نے شوکت خانم میں علاج کروایا. ایک رویے کا فرق ہوتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اب نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جتنے ہسپتال بنائے ہیں بشمول اپنے اتفاق ہاسپٹل کے، ان کا اپنا ہی اعتبار نہیں ہے ان ہسپتالوں پہ تو، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہیں وہاں سے علاج کرائیں گے، ہم وہاں سے علاج نہیں کرائیں گے. تو یہ ایک ڈائلما ہے. لیکن بہرحال عمران خان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف، پاکستان کے نظام کی طرف، وہ مختلف ہے نواز شریف اور باقیوں کے رویے کی طرف. اسی لیے آج عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے بات کی پنجاب گورنمنٹ سے تو شہباز گل صاحب جو سپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر صاحب کے، ان کو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر یہ گئے، یہ ہسپتال میں انہوں نے 2 ملاقاتیں کی نواز شریف جیل میں انہوں نے 2 ملاقاتیں کی نواز شریف صاحب سے، اور جو بھی آفر تھی وہ کہا کہ ہم آپ کو یہ کرنے کو تیار ہے، جیسا بھی علاج آپ چاہتے ہیں ویسا کرنے کو تیار ہے. اس کے بعد پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر لکھا نواز شریف صاحب کو، جو خود جو آئی جی پریزنز ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو خود یہ لیٹر ڈلیور کیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ I am directed to refer to the subject noted above and to state that with reference to earlier medical report of Jinnah Hospital Lahore, you may have examined by 2 cardiologists, namely so-and-so, who advised admission in hospital cardiac physician. I am further directed to refer your meeting with Mr. Mujibur Rahman Shami and Mr. Shehbaz Gill in Central Jail Lahore, and to convey that Government of Punjab is offering allowing you to get yourself treated from any government hospital, any private hospital, from any physician, specialist, doctor as per your own choice, انڈر انٹیمیشن ٹو دس ڈپارٹمنٹ. یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے، پرائیویٹ سے، کسی بھی فزیشین سے، ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ علاج مہیا کرنے کو تیار ہیں. اور ہم تو اس حد تک جو ہے وہ آفر ہم نے کی ہے کہ اگر آپ اپنا فزیشین باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی بلائیں اور آپ اپنا علاج جس طرح سے چاہتے ہیں وہ نہیں کریں. بہرحال اس سارے معاملے کو نواز شریف صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی علاج کی فی الحال ضرورت جو ہے وہ مجھے نہیں ہے. اینجیوگرافی کرانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی. اور اب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے ایک منی کارڈیک یونٹ ہاسپٹل کے باہر بنا دیا ہے. اس میں 3 ڈاکٹرز 24 گھنٹے 7 دن وہاں پہ ہوتے ہیں. جب سے یہ یونٹ بنا ہے ایک دفعہ بھی نواز شریف صاحب نے اجازت نہیں دی ڈاکٹر کو کہ وہ انہیں ایگزامن کریں. 3 ڈاکٹرز اور 3 ٹیکنیشینز اور پورا کارڈک یونٹ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، جو اس وقت 24/7 اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کیٹر کرنے کے لیے ہاسپٹل کے باہر ہے. دوبارہ کوائٹ آئی وڈ سے کہ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اب یہاں پر میری نظر میں اگر تو دیکھیے ہم نے پولیٹیسائز ہی کرنے ہیں معاملات، اور ان کی بیل ہے سپریم کورٹ میں، وہ چاہتے ہیں ایک ہائپ رہے ہیلتھ کے حوالے سے یا اس سے میں، تو وہ تو ظاہر ایک پولیٹیکل ایشو ہے. اسی طریقے سے اگر ان کی پارٹی کا ایک سیگمنٹ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو پھر ایک پولیٹیکل پرابلم ہے.
جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی صحت کا، ان کی تیمارداری کا، ان کی دوائی کا، علاج کا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ اس سے زیادہ اقدامات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں جو ان کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ میں یاد کراؤں، کوئی مقدمہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی تفتیش ہماری کی ہوئی نہیں ہے، ججز ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں۔ تمام اس نظام میں وہ آج جیل میں ہیں جو کہ ہمارے سے پہلے پیپلز پارٹی PMLN نے مل کے یہ نظام کھڑا کیا تھا۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ صحت کے اوپر کھیل کے اکاؤنٹیبلٹی رک جائے، صحت کے اوپر کھیل کے آپ کا علاج کے بہانے یہ کیا جائے کہ احتساب کا عمل رک جائے، یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں، ہمارے پیسے نہیں ہیں، نیب کے پیسے نہیں ہیں، جوڈیشری کے پیسے خالی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے۔ پاکستان کے عوام کا پیسہ واپس آنا چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پلی بارگین کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لازماً باہر جانا ہے اور آپ کی صحت خراب ہے تو آپ پلی بارگین میں اپلائی کریں اور نیب جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن کریں اور آپ سے جو ہے وہ پیسے جتنے بنتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت ایک فراری کیمپ جو کھلا ہوا ہے لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، کہ جہاں پر آپ کے سارے خاندان جو یہاں سے جاتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ واپس ہی نہیں آتا۔ اسحاق ڈار ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، باقی فیملی ہو، سارے کی ساری یہاں سے جاتی ہے، وہ واپس ہی نہیں آتی ہے۔ سو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اگر تو میں دوبارہ جس طرح عرض کر رہا ہوں، سیاست کھیلنی ہے، وہ PMLN کی اپنی چوائس ہے۔ پاکستان کے لوگ، ابھی بھی IRI کا سروے آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 20-21% پہ اوپر کھڑی ہے، عمران خان 57-58% کے اوپر کھڑے ہیں۔ سو اپروول ریٹنگز ہوں، ہماری پولیٹکس ہو، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت ہمارا کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دیر میڈیا کے اوپر یہ بات آنا چاہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جینوئن شکایت والی بات جو ہے وہ ہمیں بالکل اس میں نظر نہیں آتی۔ اچھا، شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جب قانون اجازت نہیں دیتا ایک قیدی کو اتنی ایکسٹرا فیسلٹیز دینے کی، تو حکومت کیا پولیٹیکلی بلیک میل ہو رہی ہے؟ بلیک میل ہو رہی ہے، بلیک میل ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے اتنا بڑا لیڈر ہے جناب، اس کا علاج نہیں ہو رہا صحیح، اور اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری جو میئرز ہیں وہ لیے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر صاحبہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے سال سندھ میں 92 میں پڑھ رہا تھا کہ پرزنرز جو ہیں وہ علاج میں بیسک فیسلٹی ملنے سے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ اسی طرح پنجاب میں جو پرزنرز ہیں ان کے حالات ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ پاکستان میں ایک سوسائٹی ہے۔ کر لیا کہ حکومت بلیک میل ہو رہی ہے اور ان کو ایکسٹرا فیسلٹی دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا میڈیا سیل کسی حد تک کامیاب جا رہا ہے پنجاب حکومت کو بلیک نہیں، سوسائٹی ہے نا ہماری سوسائٹی ہے، اگر بیمار ہوں تو اس کے لیے ایک بڑا آدمی بیمار ہو تو ویسے ہی سمپتھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ ہیں تو نہیں لیکن آپ کی سمپتھی تو ہے نا کہ بیمار ہو گئے۔ فواز صاحب یہ فرمائیے کہ شباب دی جا رہی ہے، جبکہ شباب کا کہنا ہے کہ حکومت کی ریاست کے لیے انہوں نے کچھ وقت کی ذمہ داری بڑی ظالم ہے۔ اچھا، یعنی جو آدمی یہاں پہ 25 سال وزیر اعلیٰ رہا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا کہ اگر اس نے علاج کی کوئی سہولت یہاں پہ نہیں دی ہے۔ ابھی تو یہ ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے کیا کہیں کہ پورا سسٹم جو ہے ان کو بالکل بنیاد سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حالت ہے پاکستان، پنجاب کے ہاسپٹلز کی، پنجاب کے نظام کی۔ یہ تو ڈاکٹر صاحبہ میرا خیال ہے صبح اٹھتی ہیں اور رات آپ میرا خیال ہے کبھی مڈ نائٹ سے پہلے جو ہے آپ گھر نہیں گئی، ایک ہسپتال جا رہی ہیں۔ یہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کو تو شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جائیں اور اپنا شیشہ دیکھیں۔ بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ان کی وہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ سمجھ تو آ رہی ہے، اس میں ایڈ کر دیں، پوری کرے گی یہی ہے کہ وہ جا کے واپس نہیں آئیں گے، جیسے ان کا خاندان رہ گیا وہیں پہ، تو ایسا ہوتا تو پاناما کا سارا کیس بنا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو اپنی بیٹی کو لا کے یہاں اریسٹ نہ کرواتے، جیل میں نہ۔ میرا خیال ہے انہوں نے اپیل ختم ہو جاتا، اس لیے آئے تھے وہ۔
अच्छा जय साहब ये बताइए और दूसरी बात, एक मिनट, वो जो बात है, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है उन्होंने उस वक्त सीरियस नहीं लिया मामले को, वो पता नहीं था कि इमरान खान आगे बैठा हुआ है, उसने छोड़ दिया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाराज हैं कि जो आपकी हुकूमत है, आपके जितने स्पोक्स पर्सन हैं वो मजाक करते हैं, तंज करते हैं कि कभी वो कहते हैं गायनी वार्ड उनको कमरा पसंद नहीं आता, तो उनकी नाराजगी जो है वो आप किस तरह दूर करेंगे? यानी आप तंज कर रहे हैं, वो नहीं, मैंने तो आपको देखिए ना, अभी हमने डॉक्टर साहिबा ने ये अवाम को परेशान करने की मुतराज़ जी बिल्कुल परेशान हुई अवाम। मैं आपको बताता हूँ कि परेशान हुई अवाम। कब हमने कहा कि परेशान नहीं हुई? आप ये बताइए ना कि जब हम उनको वहाँ जिना लेके गए हैं और वो वहाँ कुछ अरसा जो रहे हैं, आपके सामने था, आप सारे वहाँ खड़े होते थे, मरीज़ों के रिश्तेदार तंग होते थे, मरीज़ तंग हुआ करते, सब परेशानी। लेकिन वो बात जो फवाद ने कही वो बड़ी क्लियरली है कि हम नहीं चाहते कि वो कभी भी ये बात कहें कि हुकूमत जो है वो किसी तरीके से सेहत की सहूलत में कोई कमी। मैंने आपको पहले दिन कहा था, मैं पहले डॉक्टर हूँ और फिर उसके बाद सियासतदान हूँ, तो मैंने कहा जी विल गिव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। और एक बात मैं बताती चली जाऊँ कि जिन अस्पतालों को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, उनकी फिगर्स आप देख लीजिएगा कि ये एक साल में ये PIC ने 5000 एंजियोप्लास्टीज, 3000 बाईपास और 20,000 एंजियोग्राफीज़ की हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, अपने अस्पतालों को हम लोग हर वक्त डिरेट करते रहते हैं। मैं इंग्लैंड से पढ़ी हुई हूँ, एक्सपीरियंस का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। जो एक्सपीरियंस हमारे डॉक्टर्स के पास यहाँ है, मैं आपको पूरी यकीन से कहती हूँ कि दे आर अमंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल। तो हमने तो बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ दी हैं, अपने ही लोगों को बराबर। साहब ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में भी एक कोऑर्डिनेशन की गई कि अपोजिशन को साथ मिला के उनसे डिस्कस करके कोई वे आउट निकाला जाए। स्पीकर ने एक कमेटी भी बनाई, क्या उस पे कुछ और अपोजिशन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन? मेरा ख्याल है बड़े लेवल पे भी अंदर की बात पूछ लें जो है वो डॉक्टर साहब बता ही दें अंदर की बात। नहीं, मेरे ख्याल है कोई अंदर की बात नहीं। बात असल में ये थी कि हमारी मीटिंग हुई जिसमें मैं थी, ज़हीर साहब थे और अपना लॉ मिनिस्टर साहब थे, उनकी तरफ से 5 लोग थे, जिसमें मोहम्मद अहमद साहब थे जो पुराने स्पीकर हैं हमारे, वो थे, और 3 और उनके साथ जब डिस्कशन वगैरह हुई तो ये बात हमने क्लियरली उनको बताई कि सबसे अच्छी सहूलत दे रहे। वो कहते हैं कि जी वो चाहते हैं कि उनको बाहर उनका ट्रीटमेंट हो, असल में बाहर ट्रीटमेंट हो। अब मसला ये है कि बाहर भेजना हमारे पास की बात तो नहीं है ना, ये तो कोर्ट ही भेजेगा, हम तो नहीं भेज सकते ना उनको। कहा कि नैब अगर से नवाज शरीफ नैब से प्ली बार्गेनिंग कर ले, उनको लूटा हुआ पैसा वापस कर दे, तो अगर वो बाहर जाना चाहे हुकूमत रुकावट तो नहीं बनेगी? वो तो प्ली बार्गेन है ना, प्ली बार्गेन। आपने जिस तरह से फरमाया कि नवाज शरीफ और खुद शरीफ खानदान भी आपकी इस बात से मुतफिक है कि उनके लिए बोर्ड्स तश्कील दिए गए, उनके टेस्ट करवाए गए, लेकिन उनका ये कहना है कि बोर्ड्स की जो सिफारिशात थी उस पर अमल नहीं हुआ और इनके साथ जिल्लत अमेद रवैया अख्तियार किया गया। मेरा ख्याल है ये मियां साहब जो कह रहे हैं उसकी ऑफर बहुत लेट की गई है। जब उनका थैलियम हुआ था PIC में तब पता चल गया था। अब डेट बता देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया था, मैं आपको बताऊं, 16 जनवरी को सबसे पहले ये शिकायत आई थी कि करने की। 17 तारीख को वो PIC में शिफ्ट हुए और 17 जनवरी को, यानी शिकायत के एक दिन के बाद से उनको कहा जा रहा है कि आप एंजियोग्राफी करा लें। उसके बाद से वो अभी तक उन्होंने एंजियोग्राफी नहीं की। आपने जो बात की ना, जो तस्दीक की, देखिए जो उन्होंने 2 बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी मुझे दिल का अर्जा था तो मुझे उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वो मैंने आपको डिटेल से बताया है कि जो डॉक्टर साहिबा ने ये सिलेक्शन इसलिए की थी कि उनको सिर्फ दिल का अर्जा नहीं था, उनकी किडनी का प्रॉब्लम था और शुगर हाई थी और हाइपरटेंशन थी। इन्होंने कहा कि एक ऐसे हॉस्पिटल के बजाय जिसमें सिर्फ एक फैसिलिटी हो, ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन हो। तो इसमें तो जो आपने प्ली बार्गेन की बात की है, अभी तक आप लोगों ने कोई असेस किया है कि कितना पैसा बनता है उनकी तरफ आवाम का? देखिए ओवरऑल तो 300 अरब रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन है। जी मैं ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि सियासत नून लीग का कुछ एलिमेंट खेल रहे हैं, फर्ज करें अगर नवाज शरीफ को कुछ हो जाता है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं वो देखिए। देखिए एक सेकंड में वैसे ये इसका जवाब, एक सेकंड में इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए आप लोग सारे कह देते हैं कि जिम्मेवार कौन होगा। आप मुझे ये बताइए, कोई किसी की ज़िंदगी की जिम्मेवारी ले सकता है? मैं बैठी हुई हूँ ना यहाँ, मैं डॉक्टर हूँ, खुदा ना खास्ता अगला सांस मेरा नहीं आना तय हो गया तो फिर नहीं आएगा।
मेरे साथ 100 डॉक्टर यहाँ बैठे वो मुझे नहीं बचा सकते। इसका अगर ऐसी बात हम गारंटियाँ देनी शुरू कर देते तो पाकिस्तान में कोई मरता ही ना, लेकिन यू कांट गिव गारंटी। अल्लाह उनको सेहत दे।